الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقہ محترم، آج جنوری کی 24 تاریخ ہے اور ہمارا درس قرآن جو ہے ترجمانی کے حوالے سے سورہ البقرہ آیت نمبر 36 اس سے شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فَأَزَلَّهُمَا، پس ان دونوں گروہوں کے یعنی حاکم اور محکوم، قائد اور ان کی اتباع کرنے والے، الناس اور ان کے قائدین، فَأَزَلَّهُمَا، پس ان دونوں کو پھسلا دیا، ڈگمگا دیا، ان دونوں کے پاؤں میں لغزش آ گئی شیطانی جذبات کی وجہ سے۔ اور انہا، ہا کا جو مرجع ہے وہ ہے الشجرہ، کہ وہ جو نظام ربوبیت کے حوالے سے جو باغات، زمینیں، علاقے مخصوص ہونا چاہیے تھے، ان پر انہوں نے انفرادی ملکیت کا آغاز کر دیا، وہ افراد کی ملکیت میں لانا شروع کر دیا، ان یعنی علاقوں کو، باغات کو، وسائل پیداوار کو۔ فَأَخْرَجَهُمَا، اور اس طرح اس عمل نے ان دونوں گروہوں کو نکال باہر کیا، مما کانا فیہ، اس حالت سے، اس نظام ربوبیت سے اور نظام ربوبیت کے درخشندہ نتائج سے، سکون و اطمینان سے، کہ جس اطمینان کی، سکون کی، رفاہیت بالغہ کی حالت میں وہ دونوں تھے۔ وَقُلْنَا، اور اس پر ہمارا طبعی اور تقویمی حکم یوں ہوا کہ اہبتو، کہ تم اپنی اس گراوٹ کی حالت میں جو مقام بلند سے نیچے گرنے کی وجہ سے ہے، یعنی نظام ربوبیت کو ترک کرنے سے جو افراتفری، میرا اور تیرا، یعنی ذاتی انفرادی ملکیت کے جو جذبات اور اس سے جو ہلاکتیں اور تباہی اور بربادیاں آتی ہیں، کہ ان کے اندر مبتلا رہو۔ اور اس کا ایک بنیادی یعنی جو فرق ہے، نتیجہ ہے، وہ کیا ہے کہ بعضکم لبعض عدو، کہ اب تمہارا ایک طبقہ دوسرے طبقے کے لیے عداوت، عناد، رقابت، دشمنی، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہو۔ ایک تو ہے افراد کے مابین دشمنی، اور ایک ہے خود ذات انسانی کی ہم آہنگی ختم ہو گئی، اس کے اندر نفس امارہ اور نفس لوامہ کی کشمکش، پھر امارہ اور مطمئنہ کی آپس میں کشمکش، یعنی خود ایک ذات جو ہے وہ بھی تضادات کا شکار ہو گئی، ذات انسانی کے داخل میں بھی تضادات پیدا ہو گئے، اور اسی طرح بیرونی افراد کے حوالے سے، دوسرے افراد کے حوالے سے بھی عداوت اور عناد کے رجحانات جو تھے وہ پیدا ہو گئے۔ اور فرمایا گیا حقیقت حال یہ تھی کہ وَلَكُمْ، کہ تم سب کے لیے تھا الارض میں کیا مستقر و متاع الی حین۔ مستقر جو ہے یہ پولیٹیکل ہے، یعنی مستقر ہے، یعنی اس پہ تم سب کا برابر کا حق تھا، یعنی عدالت میں، مساوات میں، اخوت میں،
بھائی چارے میں تم سب برابر تھے، وہ متاؤن اور تم سب کے لیے معاشی، متاع جو ہے وہ معاشی ہے اور مستقر جو ہے وہ پولیٹیکل، کہ تم سب کو سابق نظام میں امامت اور خلافت حاصل تھی اور تم سب برابر تھے، اور معیشت کے اندر تمہاری ربوبیت کے جو تقاضے تھے، فرائض و واجبات تھے، وہ بھی سب برابر تھے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی سٹیج آئی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اس میں یہ جو آیا ہے، پس پائے آدم نے اپنے رب کی جانب سے کچھ کلمات۔ تو آدم کے بارے میں ہم نے پہلا یہ دیکھا ہے کہ یہ انڈیویجول فرد کے حوالے سے نہیں ہے 7/10/11 کی روح سے، بلکہ یہ نوع آدم کا نمائندہ ہے آدم 7/10/11 کی روح سے، اور یہ اجتماعی یعنی ایک طبقہ گروہ گرا اور پھر دوبارہ ایک اور طبقہ سنبھلا، تو یعنی یہ کشمکش جو حق اور باطل کی ہے یہ چلتی رہی۔ تو ایک گروہ اس جنت سے محروم ہوا اور اس کے جواب میں دوسرا جو صلحاء کا طبقہ تھا، صالح تھا، جو عدل اور مساوات چاہتے تھے، وہ گویا جدوجہد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس ضمن میں ہم یہ جو ہے کہ آدم کا لفظ ایک ہی ہے، لیکن یہ گروہ اور قوم اور طبقے کو جب خطاب ہوتا ہے تو وہ تسلسل کے ساتھ آگے چلتا ہے۔ اس میں آپ حضرات کے سامنے ایک حوالہ دیتا ہوں۔ مثلا قرآن حکیم نے اسی سورہ کی آیت 50 میں کہا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر میں، دریا میں وہ آبنا، اس میں راستے بنائے، اس کو جدا جدا کیا، اور یہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا کیفیت تھی۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور نتیجتاً ہم نے تمہیں بچا لیا، نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کے جو ماتحت، اس کے حمایتی، اس کا لاؤ لشکر، اس کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور آگے آتا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم تو وہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اب جو نزول قرآن کے وقت کے افراد ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ کیا، تمہیں ہم نے نجات دی، اور تم فرعون کی غرقابی کو دیکھ رہے تھے، تو جو نزول قرآن کے وقت یہود تھے، بنی اسرائیل تھے، یہ ان کا تو آنکھوں دیکھا معاملہ نہیں تھا، ان کے لیے تو یہ ایک تاریخ کا حصہ تھا، بہت ماضی کا واقعہ تھا، لیکن یہ اس قوم کے اندر، اس ملت کے اندر جو ایک تسلسل چلا آ رہا تھا، اس تسلسل کے حوالے سے یہ خطاب ہے۔ یعنی جب کوئی قوم یا ملت ایک تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی ہے تو اس کے اول اور آخر پر ایک ہی حکم جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آدم جب نوع آدم کا نمائندہ ہے تو ایک گروہ نے اگر اس جنت سے اپنے آپ کو محروم کیا تو دوسرے گروہ نے احساس کیا کہ ہم نے تو بہت بڑا خسارہ حاصل کیا ہے، تو دوسرا گروہ طبقہ آگے بڑھا، تو ان کے نمائندہ فرد نے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اس نے اپنے رب کی جانب سے ہدایت، گائیڈنس، رہنمائی، یعنی آبجیکٹیولی خارج سے اس کو وحی کے ذریعے یہ دوبارہ نظام حیات جو ہے اس سے آگاہی بخشی گئی۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور اس نے اس نظام حیات کی طرف رجوع کیا، اس نظام حیات کو اس نے اپنا لیا۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ نظام میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی کسی وقت کسی گروہ یا طبقے سے غلطی ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے دھتکارا ہوا نہیں ہو جاتا، وہ جب بھی چاہے اس کے لیے بعض آفرینی کے مواقع موجود ہوتے ہیں، بشرطے کہ انیشیٹو وہ خود فرد لے، وہ جماعت لے، وہ گروہ لے۔ تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تو اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں اچھے نظام کے حوالے سے تو اچھے نظام کے نتائج و ثمرات ان کا استقبال کرتے ہیں، اور رحیم ان کو سامان نشو و نما بلا مزد و معاوضہ رحمانیت کے تحت بھی ملتا ہے، اور جب وہ اس کو قانون خداوندی کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں تو پھر رحیمیت
یعنی وہ تسلسل کے ساتھ فہم مسلسل، ہاں جی، اور اعمال کے نتیجے میں یہ رحیمیت ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہاں جو قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا دوبارہ آیا ہے، اوپر حکم ہوا تھا کہ قُلْ نَحْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ، اب ہوا ہے قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ تو یہ جو حبوط ثانی کا یہ جو حکم آ رہا ہے، اس کے بارے میں دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو بعضوں نے تو اس سے یہ مراد لیا ہے کہ اب ہم نے آدم کو اور ابلیس کو، چونکہ جمیعہ کا لفظ آیا ہے تو آدم اور ابلیس سب کو کہا کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ، تو یہ صحیح نہیں۔ ہمارے نزدیک ابلیس یا کوئی الگ انٹیٹی اس کی نہیں ہے، یہ انسانی کے سرکش جذبات ہیں، اور وہ سرکش جذبات پھر جب انسانوں کی شکل میں اختیار کرتے ہیں، مذہبی پیشواؤں کی شکل میں، سیاسی مستبدین کی شکل میں، فرعون حامان اور قارون کی شکل میں، تو یہی شیاطین ہے، انسان سے الگ کوئی خارج میں آبجیکٹو شیطان اس معنی میں ہم نہیں مانتے۔ تو یہاں جو قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ہے، اس کے اندر ایک پہلو یہ ہے کہ یہ جو جنت اب تم نے حاصل کر لی ہے، اس جنت کو لے کر ایک جگہ نہ بیٹھ جاؤ، اب اس جنت کے نتائج و ثمرات کو دوسرے علاقوں تک پہنچانے کے لیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ جنت ایک علاقے میں اگر ہم نے اسٹیبلش کر لی ہے تو اب وہ وہیں رہیں اور ارد گرد وہ نظام حیات جو ہے وہ اپنے نتائج و ثمرات مرتب نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ یہ حبوط ثانی جو ہے یہ انتقال کے لیے ہے، من مکان الی مکان آخر۔ فرمایا کہ یہ جو بہتر نظام حیات اب تمہیں حاصل ہو گیا ہے، اس کو صرف جغرافیائی طور پر ایک علاقے میں محدود اور مقید نہ کر دو، بلکہ اس نظام حیات کو لے کر ارد گرد جہاں ظلم ہے، استبداد ہے، ہاں جی، اور عدالت اور مساوات کا خون ہو رہا ہے، تو ان علاقوں تک بھی تم سب مل کر اجتماعی طور پر اس نظام حیات کو آگے لے جاؤ۔ یعنی یہ ایکسٹینشن ہے، پھیلاؤ ہے کہ اب یہ نظام حیات جو بہتر طور پر تمہارے ہاتھ آ گیا ہے، اس کی توسیع ہونی چاہیے، ایکسٹینشن ہونی چاہیے، پھیلاؤ ہونا چاہیے، اس کی وسعت ہونا چاہیے۔ اور اسی ضمن میں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پس اب کیا ہوگا؟ اب تسلسل کے ساتھ تمہاری طرف ہماری جانب سے ہدایت و رہنمائی پہنچتی رہے گی۔ یہاں پر نوٹ کرنے والی بات جو ہے وہ خدا ہے، خدا یعنی رسول یا نبی اصل نہیں ہے، اصل چیز رسالت ہے، اصل چیز ہدایت ہے۔ اور یہ ہماری تباہی میں اس نقطے کو نظر انداز کرنے کا بڑا عمل دخل ہے۔ ہم نے رسالت کو بیک گراؤنڈ میں ڈال دیا ہے اور رسول ان پرسن جو ہے اس کی پرستش کا عمل ہم نے شروع کر دیا ہے۔ یعنی رسول آتا ہے ہدایت کے حوالے سے، نبی آتا ہے کتاب کے حوالے سے، تو کتاب اور ہدایت کو اصل کا مقام حاصل ہے، اور نبی تو اس کا ایک پیغامبر ہے، پہنچانے والا ہے۔ تو اب پہنچانے والا جب پہنچا دیتا ہے تو اس طرح جس طرح امت مکلف ہے اس ضابطہ ہدایت کی، اسی طرح نبی بھی مکلف ہوتا ہے۔ نبی مومن ہوتا ہے، وہ اول المومنین ہوتا ہے، نبی پر بھی اس گائیڈنس یا کتاب کی ہدایت کی اتباع واجب ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے پاس ہدایت جو ہے وہ میری جانب سے پہنچتی رہے گی۔ فمن تابع خدایا، اور جو بھی اس ہدایت کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے، ہدایت کے پیچھے پیچھے چلو، ہدایت کو اپنے پیچھے نہ چلاؤ۔ یعنی ائمہ کا، انبیاء کا مقام ہدایت کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ہدایت کو اپنے پیچھے چلانا نہیں، ہدایت کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اور جب پیچھے پیچھے چلو گے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تمہارے اوپر خوف سے مراد یہاں پر ہے جنگوں کا، ایک دوسرے کے حقوق پر چڑھ دوڑنا، ایک دوسرے کو انسانی حقوق سے محروم کر دینا، جس کی آخری حد جو ہے وہ تشدد، جنگ، پرسیکیوشن۔ تو یہ پرسیکیوشن کے یہ جتنے مظاہر ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، حزن کہتے ہیں اندر ہی اندر
غم جو انسان کے یعنی جو فکر کو صلاحیتوں کو گھن کی طرح کھا جائے، تو یعنی اس نظام ربوبیت کے نتیجے میں نہ تو تم پر مستقبل کا ڈر ہوگا کہ کل ہم پر کیا حالت ہوگی، اور نہ یہ خوف ہوگا کہ اندر ہی اندر ہماری صلاحیتیں جو ہیں وہ گھن کا شکار ہو جائیں۔ یعنی نفسیاتی خوف اور بیرونی دشمن کا ڈر، یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس سے تم ہر حوالے سے آزاد ہو جاؤ گے۔ اور والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، لیکن وہ لوگ جو ان حقائق کا انکار کریں گے اور ہماری ان آیات، احکام اور ہدایات، آیاتنا احکام و ہدایات، اقدار، ان کی فالسیفیکیشن کریں گے، اولئک اصحاب النار، تو وہ اصحاب النار ہوں گے۔ نار سے مراد یہاں عداوت ہے، اناد ہے، کنٹراڈکشنز ہیں، تضادات ہیں، داخلی لڑائی اور کشمکش ہے، سینہ جھپٹی ہے، چھینا جھپٹی ہے، سینہ زوری ہے، جس کی طاقت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو یہ وہ آگ ہے، عداوت اور اناد اور دشمنی کی آگ، کہ جس میں سرمایہ دارانہ نظام میں انسان جس آگ سے گویا جھلستا ہے، مبتلا ہوتا ہے، یہ وہی آگ ہے۔ ہم فیہا خالدون، اور اس وقت تک اس میں رہتے ہیں تاکہ اس سے نکلنے کے لیے از خود کوئی فیصلہ نہ کرے۔ تو اس طرح رفقائے محترم یہ ایک جو یونٹ تھا وہ ختم ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد باب اول جو ہے سورۃ البقرہ کا یہ شروع ہوتا ہے، اور اس باب اول کی جو پہلی یہ 7 آیات ہیں، ان آیات کو تمہید کا مقام حاصل ہے۔ ایک نمبر 2 اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 122 تک 3 دفعہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جس طرح یہاں پہلے آیت نمبر 40 میں، اس کے بعد آیت نمبر 47 میں، اور اس کے بعد آیت نمبر 121 میں، یہ 3 دفعہ بنی اسرائیل کو خطاب ہمارے سامنے آئے گا۔ ان 3 خطابات کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ خطاب اول تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن پر ایمان لانے کے حوالے سے ہے۔ خطاب اول میں جو موضوع ہے وہ ایمان بالقرآن کی دعوت ہے، ایمان بالقرآن کی دعوت۔ اور خطاب ثانی جو ہے اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو جو نعمتیں مادی اور معنوی حاصل ہوئی ان کی یعنی یادداشت ہے، ان کا یاد دلانا ہے کہ دیکھو قرآن سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی ہدایت کو جب تم نے قبول کیا تو اس ہدایت سے کیا درخشندہ نتائج و ثمرات تمہیں حاصل ہوئے۔ تو خطاب ثانی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے درخشندہ نتائج کے حوالے سے ہے، یعنی ان کی یاد دہانی ہے۔ اور جو تیسرا خطاب ہے وہ ان دونوں سلسلوں کے اوپر جو سلسلہ ابراہیمی ہے، یعنی جو ان دونوں سلسلوں کے لیے جد اور اب کا مقام رکھتا ہے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، تو 2:121 والا خطاب جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ تم ذرا ان دونوں سلسلوں سے اوپر چلو اور اپنے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم کی حیات طیبہ جو ہے اس پر ذرا نگاہ ڈالو کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے۔ وہ ایک فرد فرید، ایک تنہا فرد جو اپنے گھر سے نکال دیے گئے، وہ اپنے ماحول سے کٹ گئے، اپنے قریب ترین عزیز و اقارب سے جنہوں نے اپنا رشتہ منقطع کر لیا اللہ کی رضا کے لیے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو تنہا چھوڑ دیا؟ وہ بے یار و مددگار رہے؟ نہیں، انہوں نے جو باطل ماحول کو چھوڑا تھا اللہ نے ان کو اس سے بڑھ کر سازگار ماحول عطا کیا۔ انہوں نے کفار و مشرکین کو چھوڑا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صلحاء کا رفیق بنایا۔
پھر ان کی ذریت کے اندر انبیاء کو پیدا کیا، ائمہ حق کو پیدا کیا، اور ان کا ذکر جمیل جو ہے وہ تابت دنیا کے اندر تابندہ اور درخشندہ ستاروں سے بڑھ کر تابندگی اور درخشندگی کا حامل ہے۔ تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر تم بھی اللہ کی رضا کے لیے، اس کے نظام حق کو غالب کرنے کے لیے اس پر ایمان لا کر میدان عمل میں نکلو گے، تو جس خدا نے ابراہیم کو تنہا نہیں چھوڑا تھا، اسے ہر طرح کی نعما سے، نعمتوں سے مالا مال کیا، تو وہ رب موسیٰ آج بھی زندہ ہے، اس کا قانون زندہ ہے، اس کی سنتیں زندہ ہے، اس کی اقدار مٹنے اور مرنے والی نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ 3 دفعہ کا جو خطاب ہے، خطاب اول ایمان بالقرآن کے حوالے سے، خطاب ثانی یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو جو درخشندہ نتائج حاصل ہوئے ان کی یاد دہانی کے حوالے سے، اور تیسرا خطاب سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ اور وہ نتائج و ثمرات جو ان کو ایمان کے نتیجے میں اور ایمان کی جد و جہد کے نتیجے میں حق کو غالب کرنے اور توحید کو عام کرنے کے نتیجے میں جو نتائج و ثمرات حاصل ہوئے ان کی یاد دہانی ہے۔ تو اب ہم خطاب اول جو ہے رفقائے محترم آیت نمبر 40 سے اس کو دیکھیں گے، لیں گے، اور اس میں اگر ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ لیں اور امت مسلمہ جو اپنے آپ کو کہتی ہے اس کو سامنے رکھ لیں، تو یہ مسئلہ اور بھی زیادہ ہمارے لیے، ہمارے فہم، بصیرت، عبرت اور اپنی شخصیتوں میں انقلاب پیدا کرنے کے حوالے سے اور امت مسلمہ کو اصل مقام پر دوبارہ بحال کرنے کے حوالے سے یہ اور زیادہ معنویت کا حامل ہو جائے گا یہ خطاب، اگر ہم بنی اسرائیل کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ لیں۔ ارشاد فرمایا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے آل یعقوب، اے آل یعقوب، اور یہاں پر ہم کریں اے آل قرآن، اے آل محمد۔ آل کا معنی نسل کی ضروریت نہیں ہوتا، بلکہ ہر جو کسی کے نسب العین کو اختیار کر لے وہ اس کی آل بن جاتا ہے، ابھی ہم اس میں دیکھیں گے۔ تو آل محمد کوئی ضروریت محمد نہیں ہے، بلکہ محمدی نسب العین کو اختیار کرنے والے تمام کے تمام جو ہیں وہ آل محمد ہیں، اہل القرآن۔ تو اے قرآن والو، یاد کرو نعمت التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت جو میں نے تمہیں عطا کی، اور سب سے بڑی نعمت جو ہے رفقائے محترم وہ نعمت قرآن ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 اور 58 فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، سب سے بڑی نعمت انسانیت پر، امت مسلمہ پر، آپ پر، مجھ پر، دونوں جہان سے بڑھ کر جو نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وہ کتاب اللہ ہے، قرآن پاک ہے۔ اور یہی ساتھ سورہ الاعراف آیت 196 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ادراک ہے، اس کا بیان ہے کہ فرمایا کہ میں تو اس اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، کہ جس نے مجھے الکتاب دے کر تمام دنیا جہان کی نعمتیں عطا کر دی ہیں الکتاب کی شکل۔ تو فرمایا کہ تم میری اس نعمت کو، نعمت قرآن کو، اور پھر اس نعمت قرآن کو اس امت نے جب 20-25 سال 30 سال عمل میں اس نعمت پر عمل کیا، تو اس کے نتیجے میں مشرق و مغرب میں بر اعظموں کے بر اعظم نور قرآن سے منور ہو گئے۔ تو میری نعمت قرآن کو یاد رکھنا اور ان درخشندہ نتائج کو کہ جو عمل بالقرآن کے نتیجے میں تمہیں حاصل ہوئے، اور فرمایا اوفو بعہدی اوف بعہدکم، اور میرے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرتے رہنا۔ یہ عہد کیا تھا؟ 9:111 ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جنت کا ماحول اور معاشرہ قائم رکھنے کے لیے جان اور مال جو ہے اس کو اللہ کے ہاتھ میں، یعنی مرکز ملت کے ہاتھ میں، مرکزی نظام کے ہاتھ میں دیے رکھنا۔ اوف بعہدکم، اس کے نتیجے میں میں تمہیں حیات دنیا میں بھی جنت
اور حیات آخرہ میں بھی جنت، یعنی جنت کا ماحول، جنتی معاشرہ، جنتی فرد وہ تمہارے اندر موجود رہیں گے۔ وَإِيَّايَ فَارْحَبُونِ، اور صرف میرے قانون کی خلاف ورزی سے ڈرنا، یعنی جبار کا، مستبد حکمرانوں کا ڈر نہیں، ڈرو اس بات سے کہ قانون الہی کو ترک کرنے سے جو مضر نتائج اور ثمرات پیدا ہوتے ہیں وہ تباہ کن ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اس میں آپ کو اور مجھے سب سے پہلے یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ نعمت قرآن کی قدر کرو، اور نعمت قرآن کے حوالے سے جو عہد ہے 5/6 میں، اس کل تم، جب تم نے عہد کیا ہم سے، سمعنا و اطعنا، ہم کتاب اللہ کے حوالے سے ہمیشہ سٹینڈ بائی رہیں گے اور اس کی دعوت کو اپنے وجود سے لے کر پوری کائنات میں پھیلاتے رہیں گے۔ تو یہ عہد قرآن کے غلبے کا اور اس قرآن کی دعوت کو دنیا میں نشر عام کرنے کا عہد ہمارا تھا۔ پھر فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ آمینو، فرمایا کہ تم وہ جو اوپر ہم تمہیں نعمت عطا کر رہے ہیں اور اس نعمت کے حوالے سے جو تم عہد کرتے ہو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اور اسی طرح فرمایا وآمنو، آمینو سے مراد ایمان لاؤ۔ یہ ایمان رفقائے محترم 4:136 کی روح سے ایمان ورثے میں نہیں ملتا، جس طرح کہ کوئی بھی فن، ہنر اور آرٹ ورثے میں نہیں ملتا۔ کوئی بھی جو ہنر ہوتا ہے، یعنی انجینئرنگ ہو، میڈیکل سائنس ہو، کوئی بھی فن باپ سے بیٹے کو خود منتقل نہیں ہوتا، لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اسے موروثی بنا لیا گیا ہے۔ تو 4:136 میں ارشاد فرمایا سورہ النساء آیت 136 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، آمنو، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو، آمنو، ایمان لاؤ۔ ایمان لانے یعنی از خود ہر فرد کو ایمان کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، ایمان لانا پڑتا ہے۔ ایمان موروثی اور نسلی چیز نہیں ہے۔ آمنو، کس چیز پر ایمان لاؤ؟ بما انزلتو، اس چیز پر کہ جو میں نے نازل کی، مصدقا لما معکم، اور وہ سچ کر دکھانے والی ہے ان پیشین گوئیوں کو جو تمہارے ساتھ ہے۔ یہ چونکہ خطاب بنی اسرائیل سے تھا تو اس میں استثناء جو تورات کا ایک چیپٹر ہے یا ایک اس کا بہت بڑا حصہ ہے، تو اس میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ان کی آمد کی پیشین گوئی تھی، اور اسی طرح مسیح علیہ السلام نے فارکلیف کے حوالے سے جو کچھ کہا تھا، تو فرمایا کہ خود تم منتظر ہو کہ تمہارے ہاں یہ چیزیں موجود ہیں اور ان کو سچا کر دکھانے والا ہے۔ اور اگر اس کا امت مسلمہ آپ پر ہمارے حوالے سے ہوگا تو یہ کتاب اللہ ہی ہے، قرآن پاک ہی ہے کہ جو امت کا مقام ہے لا تخافوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ امت میں اگر وحدت کا خواب پورا ہوگا، غلبے کا خواب پورا ہوگا، نوع انسانی ایک کنبہ الہی بنے گی، عالمگیر ربوبیت جو نظام ربوبیت ہے وہ قائم ہوگا، تو وہ صرف قرآن کی بنیاد پر ہوگا، روایات کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ ایک تو روایات غیر یقینی ہے، اور پھر اگر ہم سب یقینی بھی مان لیں تو اوپر جا کر سیاہ ستہ الگ ہو جاتی ہیں، سیاہ ارواح الگ ہو جاتی ہیں۔ تو قیامت تک روایات کی بنیاد پر امت میں اتفاق قائم نہیں ہوگا۔ اتفاق جب بھی قائم ہوگا، امت کا جو گویا اس کائنات میں مقام ہے وہ جب بھی شرمندہ تعبیر ہوگا تو قرآن ہی کی بنیاد پر ہوگا۔ اور بالخصوص فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اے بنی اسرائیل تم تو اس دعوت قرآن کے اول کافر نہ بنو۔ اول کافر کے دو معنی یہاں پر ہے، ایک تو یہ کہ سب سے پہلا کام تم سے اس کا کفر ہی سرزد ہو۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ جن کو شہداء بنایا گیا تھا، گواہ بنایا گیا تھا، ذمہ دار اور نگہبان بنایا گیا تھا،
وہی چوری کرنا شروع کر دیں، ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیں، اگر باہری کھیت کو کھانا شروع کر دے تو کیا حال ہو؟ تو اولا کافرین، سب سے پہلا اقدام تم ہی سے کفر کا سرزد ہونا چاہیے، اور نمبر 2 تم مثالی کافر نہ بن جاؤ۔ یہ جو اول کافر قید ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ دوسرے نمبر پر کافر بننا آسان ہے یا جائز ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح سورہ النساء، سورہ النور 24ویں سورہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا، کہ اگر تمہارے ماتحت جو عورتیں ہیں اس دور میں عرف عام میں جو باندیاں اور کنیزیں، نکرانیاں، ماتحت، تو اگر وہ پاک دامنی کی طالب ہے اور پاک دامنی کے حوالے سے نکاح کی طالب ہے، اور تم اگر ان کو نکاح سے روکو گے تو اس کا مطلب ہے کہ بے حیائی کا کام تم کرنے پر ان کو مجبور کرو گے۔ تو وہ شرط اس لیے نہیں ہے لا تکرہوا فتیاتکم، نہ مجبور کرو تم اپنے ماتحت ملازم عورتوں کو زنا پر، ان اردنا تحصن، اگر وہ پاک دامنی چاہیں۔ تو یہ معنی نہیں کہ اگر وہ پاک دامن نہ ہونا چاہیں تو تمہیں جائز ہے، بلکہ یہاں اس کی کراہیت مطلوب ہے، اس برائی عمل کی برائی مطلوب ہے، یعنی کفر تو ہے ہی برا، چہ جائے کہ وہ کفر میں امامت آ جائے۔ اور یہ جو رفقا محترم اس وقت بنی اسرائیل کو، آل یعقوب کو کہا گیا تھا، اور آج اس کا خطاب ہماری مذہبی پیشوائیت سے ہے کہ اے علماء کرام بن کر کھڑے ہوتے، اور تم ہی دنیا میں ثابت کر رہے ہو کہ کتاب اللہ ناقص ہے، ناتمام ہے۔ ایک علامہ لکھتا ہے کہ میں نے طاہرانہ نظر سے قرآن کو پڑھا، اس میں مجھے 300 تضادات نظر آئے۔ تو اگر محققانہ نظر سے پڑھتا تو پتہ نہیں تضاد کے سوا اسے کچھ نظر ہی نہ آتا۔ تو یہ وہی حال ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 99، اے اہل کتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغون وانتم شہداء، اے اہل کتاب تم ہی اللہ کے راستے میں سنگے گراں بن کر کھڑے ہو گئے کہ جو اللہ کے کلام پر ایمان لانا چاہے اسی کو تم روکتے ہو، وانتم شہداء، تمہارا کام تو پہرے داری، کس چیز کی؟ کتاب اللہ کی پہرے داری۔ تو جن علماء کرام کو کتاب اللہ کا چیمپئن ہونا چاہیے تھا، وہی جب کسی بندہ خدا کو یہ کہتے سن لیتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، تو جٹ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، ان کو چور کی داڑھی میں تنکا، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بات کہیں اور پہنچنے والی۔ تو فرمایا کہ اے اہل کتاب، اے آل یعقوب، تم تو اول کافر نہ بنو، اور آگے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو ثمن قلیل، کم تر قیمت پر نہ بیچو۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ ہائر قیمت اگر مل جائے تو بیچ لو، معنی یہ ہے کہ اس گراں قدر کتاب کو بیچنا، اور وہ بھی تھوڑی قیمت کے ساتھ، حیات دنیا کا سارا ساز و سامان بھی مل جائے تو وہ الحیات الاخرہ کے مقابلے میں اور IMS کے مقابلے میں جو ہمیشہ رہنے والی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج بھی یہی تعویذ کی شکل میں، گڈوں کی شکل میں، ختم قرآن کی شکل میں، افتتاح کی شکل میں، اور یہ جو کئی شکلوں میں آج یہ امت بھی کتاب اللہ کو بیچ رہی ہے، ہاں جی، اور مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، زندوں کے لیے جو کتاب ہے 36/70 کہ یہ قرآن تو زندوں کے لیے تھا، اور زندوں کا قرآن جو ہے وہ کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ مارنے کے لیے، نزع کی عالم میں، مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ تو فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، ڈرو تم مالک الملک سے، جس کا کلام ہے، جس کا قرآن ہے، اگر اس کے ساتھ تم یہ کر رہے ہو تو کیا مالک کی رضامندی اور اس کی خوشنودی تمہیں حاصل ہوگی؟ یقینی بات ہے کہ تم غضب کے مقام پر آ گئے ہو، اسی لیے یہ کاروبار کر رہے ہو۔ تو اس ضمن میں 3:187 کا حوالہ آنا چاہیے کہ تمہیں تو کھڑا کیا گیا تھا، تم سے تو عہد لیا گیا تھا کہ تم اللہ کی کتاب کو بیان کرتے رہنا، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے نہ چھپانا۔ اور آگے قرآن کہتا ہے رفقا 3:187
فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اللہ کی کتاب کو اور اللہ کی کتاب کے حوالے سے عہد و پیمان کو پس پش ڈال دیا، کتاب کے نظام کو زندگی میں نافذ کرنے کی بجائے اس کو بیچنے کا کاروبار شروع کر دیا۔ اور قرآن کہتا ہے فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، قرآن کہتا ہے بدترین کاروبار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی کتاب کو بیچتا ہے۔ ہر بیپاری کسی مقام پر قابل مدح ہے، لیکن جو کتاب اللہ کا کاروبار کرتا ہے قرآن اسے کہتا ہے فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بدترین کاروبار، بدترین کاروباری، یعنی جس کا کوئی اصول نہیں، سب سے بڑا خائن ہے جو الکتاب کو بیچتا ہے۔ تو آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ پہناؤ حق کو لباس باطل کا۔ حق یقینی چیز قرآن پاک اور باطل ظنی چیزیں، تو یقینی کتاب کو ظنی روایات کا محتاج نہ بناؤ۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ، یعنی یقینیات کو، جو چیزیں محتمل ہیں ظنی ہیں، ظنی چیزوں کا پابند نہ کرو، حق کو حق رہنے دو، اور ظنیات اور ظنی چیزیں، موہوم چیزیں، او کما قال، ان چیزوں کا قرآن محتاج نہیں ہے۔ حق اپنی ذات میں سچا اور سچا ہے، اس کے اوپر اس طرح کی جو ظنی روایات ہیں اس میں آلودہ اس کو نہ کرو۔ اور آگے جو تختم الحق، اصل میں لا تختم الحق، اور یہ کہ اس حق کو چھپاؤ بھی نہیں۔ چھپانے کا یہ معنی غلاف میں بند کرنا بھی چھپانا ہے، اور اس کا ترجمہ، اس کی مراد، اس کا مفہوم، اس کے معنی، اس کے مطالب، اس کو بیان کرنا یہ بھی کتمان ہے۔ تو دونوں چیزیں نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب کا کتمان کرنا اور حق کو باطل کا لباس پہنانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور جانتے بوجھتے تم اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہو۔ آگے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اب یہ جو تمہیں اللہ کی آیات کو بیچنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس لیے کہ تم نے نظام ربوبیت کو ختم کر دیا ہے۔ نظام ربوبیت ہر فرد کی ضروریات کا خود متکفل ہوتا ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام میں روٹی جو ہے وہ بڑوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور چھوٹے ماتحت اور محکوم ہو جاتے ہیں۔ اور یہی حال ہمارے مذہبی پیشواؤں کا ہے کہ ان کی روٹی بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارے ایک اسلامیہ پارک میں ایک مسجد میں خطیب کا تعین ہونے لگا تو سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ میں نے ان سے پوچھا جی آپ کا مسلک؟ انہوں نے کہا جی کان آگے کریں۔ تو کان آگے کیا تو انہوں نے کہا جی کہ جو تسی بمبیری پھیر دے سو ایسا چل پیسا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو گھومنا ہے، گھمانا آپ نے ہے، مسلک ہمارا کیا ہے؟ جو آپ کا مسلک ہے وہ ہمارا مسلک ہے۔ تو اہل حدیثوں کو ہم نے بریلوی بنتے ہوئے، بریلویوں کو اہل حدیث بنتے، دیوبندی بنتے، تو صرف اس لیے کہ جو نظام ہے، نظام ربوبیت، وہ مفقود ہے، نظام سرمایہ داری ہے، وسائل پیداوار کی غیر ہموار تقسیم ہے۔ تو اب اس کا حل بتایا جا رہا ہے کہ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ تم سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی جیب کا وہ بن کے رہ جاؤ۔ الصلاۃ چونکہ یہاں وقت کی قید سے آزاد ہے، اس لیے یہاں پر اقامت صلاۃ سے مراد اقامت کتاب ہے، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت کو نظام حیات کے طور پر نافذ کرنے کی جدوجہد کرو۔ وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور یہ آتَوُا الزَّکَاۃ جو ہے یہ مال جو زکوٰۃ مال ہے نا، صدقہ و خیرات، یہ نہیں ہے رفقہ محترم۔ اس ضمن میں 22/41 کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا
کہ 22/41 میں قرآن حکیم نے یہ کہا الذین ان مکناہم فی الارض، کہ جب ہم ان اہل ایمان کو تمکن، قوت، طاقت، وراثت ارضی، خلافت عطا کریں گے، کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، الصلاۃ کو قائم کریں گے، اور آگے کیا فرمایا؟ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیا کریں گے۔ زکوٰۃ لینا مذہب ہے اور زکوٰۃ دینا دین ہے، اور زکوٰۃ سے مراد مال کی زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ سے مراد ہے ذات انسانی کی نشو و نما، ذات انسانی میں اس کے جسم کی بھی نشو و نما ہو، اس میں آئینس کی بھی نشو و نما ہو، یعنی مکمل اور بھرپور نشو و نما۔ تو یہ کتاب اللہ کی اقامت کا یا دین کی قائم کرنے کا مقصد وحید کیا ہے کہ ہر فرد میں جو امکانی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، جس طرح آم کی گٹھلی میں پورے آم کے خصائص ہیں، تو اسی طرح اس کے لیے سازگار شرط ماحول سازگار ہونا چاہیے، آبیاری، کھاد دینا، رکھوالی کرنا، نگہبانی کرنا۔ تو الصلاۃ اجتماعی ماحول کو کتاب اللہ کی اقدار کے مطابق ڈھالنا، یعنی ہماری سیاست کتاب اللہ کے ماتحت ہو، پارلیمنٹ ہماری کتاب اللہ کے ماتحت ہو، مقننہ ہو، عدلیہ ہو، انتظامیہ ہو، سب کتاب اللہ کے ماتحت ہو جائیں۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور ان سب کا آبجیکٹو یہ ہو کہ ہر فرد انسانی، ہر ذات انسانی، اس میں جو خوابیدہ صلاحیتیں ہیں، امکانات ہیں، ان کی نشو و نما ہو۔ اور ورکعوا مع الراکعین، اس سے مراد نماز کا رکوع نہیں ہے، اس سے مراد نماز کا رکوع نہیں ہے، کہ اس کے لیے قرآن حکیم میں 77 سورہ المرسلات جو ہے اس کی آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے رکوع کرو تو یہ رکوع نہیں کرتے، مکذبین۔ تو اس سے مراد یہ کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ رکوع کیا کرے گا؟ راقع کا معنی ہوتا ہے عطا، یعنی کسی کی اطاعت میں اپنے آپ کو جھکا دینا۔ ورکعوا مع الراکعین کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ اجتماعی نظام فرقہ واریت کی بنیاد پر اور انفرادی سطح پر قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ ورکعوا مع الراکعین کا معنی ہے کہ ایک امت مسلمہ وحدت کے طور پر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہر تفرقے سے پاک ہو کر وحدت کو قائم کرتے ہوئے اور زندگی کے تمام دوائر کے اندر احکام الہیہ کی بالادستی جو اس کو قائم کرتے ہوئے اس نظام حیات کو قائم کرو۔ اس کے بعد یہ جو صورت احوال تھی جس میں بنی اسرائیل اس وقت مبتلا تھے کہ نہ تو اجتماعی نظام اقدار وحی کے مطابق، نہ ربوبیت کا نظام جو ہے اس کا وہاں کوئی انتظام، تو اس صورت احوال کا تذکرہ کرتے ارشاد فرمایا گیا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو کہ وہ نیک بنے، نیکی کا پرچار کرتے ہو، دوسروں کو نیک بننے کی تعلیم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور جو تمہاری اپنی ذات ہے اس کو بھول جاتے ہو۔ تو واز برائے واز برائے دیگرہ، کہ دوسروں کو واز اور پرچار کرتے رہتے ہو اور خود جو تمہاری اپنی ذات ہے وہ ان فیوز و برکات سے محروم ہے۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی غور طلب ہے، وہ یہاں یہ ہے کہ یہاں پر جو الناس ہے، الناس یہ گویا کن کے مقابلے میں آیا ہے؟ مذہبی پیشواؤں کے مقابلے میں۔ الناس عامت الناس، عوام الناس، اور یہ کون ہو گئے؟ تامرون، امر کرنے والے عامر، مذہبی پیشوا۔ تو گویا جو ہم نے پہلے دیکھا تو وقودها الناس والحجارہ، وہاں پر الناس سے مراد ہم نے عوام الناس لیے تھے، اور الحجارہ سے پتھر دل قائدین، پتھر دل مذہبی پیشوا۔ تو اس کا یہاں بھی ایک شعر ہمارے سامنے آ رہا ہے اتامرون الناس بالبر، کہ تم لوگوں کو واز کرتے ہو کہ نیک بنو،
وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو اس نیکی سے، اس زکوٰۃ اور یہ جتنی بھی بر کی شکلیں ہیں ان کو اپنی ذات میں ایکسکلوڈ کرتے ہو، اپنی ذات کو الگ تھلگ رکھتے ہوئے، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ تم کتاب کی تلاوت کرنے والے ہو۔ یہ جو کتاب تلاوت ہے رفقائے محترم، تلاوت کا اصل معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ اسی لیے تلون گائے کے یا بھینس کے یا بکری کے بچے کو کہتے ہیں کہ جو عین ماں کے پیچھے پیچھے چلے یا اس کے نقوشہ پا کو دیکھ کر اس کی اتباع کرتے ہوئے اس کو فالو کر رہا ہو۔ تو تلاوت صرف الفاظ کا پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ 121 میں قرآن نے کہا کہ جن کو ہم الکتاب عطا کر یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ، تو حق تلاوت الفاظ خوانی نہیں ہے، الفاظ کو صحیح مخارج سے ادا کر لینا یہ نہیں، یہ تلاوت کا ایک فیز ہے، ایک پہلو ہے، لیکن اصل تلاوت ہے احکام الہیہ کو سمجھنا اور سمجھ کر ان کو فالو کرنا۔ اور آگے فرمایا افلا تعقلون، کیا حقیقت حال تو یہ نہیں کہ تم عقل سے کام نہیں لے رہے؟ اور بالکل صحیح ہے، مذہبی پیشوائیت اور عقل سے کام لے، کہتی ہیں اول من کاسا ابلیس، عقل سے کام لینا کام ہے ابلیس کا، ہم کیوں عقل سے کام لیں؟ جانتا ہے کہ اگر انسان عقل سے کام لے گا تو پھر تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ تو یہ افلا تعقلون، تو یہ بالکل صحیح ہے، مذہبی پیشوائیت اور عقل سے کام لینا یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہیں۔ حالانکہ قرآن میں نے حوالہ دیا تھا 7:189 کا کہ وہ جہنمی ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہ لینے والا عذر کتاب اللہ جہنمی ہے، 7:189۔ اور سورہ یونس آیت نمبر 100 کے حوالے سے وہ ناپاک اور پلید ہے، یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، تو جو عقل سے کام نہیں لیتا وہ ناپاک اور پلید ہے۔ تو حیض و نفاس کے حوالے سے پلیدگی تو ان کو یاد ہے، اور عقل سے کام نہ لینے کی جو غلاظت ہے، پلیدگی ہے، گند ہے، اس میں سب سے آگے ایک کلاس میں مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، پنڈت ہو، پیر ہو، ہاں جی، پیشوا ہو، تو یہ جہاں جوتا اتارتے ہیں وہیں پر عقل کو بھی اتار آتے ہیں تاکہ آگے جو بات ہو اس میں عقل کا کوئی عمل داخل۔ افلا تعقلون، تم نے عقل سے پیدل ہو جانے کا ٹھیکہ کیوں لے لیا ہے؟ آگے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، فرمایا کہ یہ نظام قائم کرنا جو ہے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، اس میں تمہیں کیا درکار ہے؟ وَاسْتَعِینُوا، فرمایا کہ مدد طلب کرو، ہمت حاصل کرو، ہمت اور جوامردی کا مظاہرہ کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، جوامردی کے ساتھ۔ اصل میں رفقائے محترم سورہ، یہ جو بحری جہاز ہوتا ہے یا کشتی ہوتی ہے، اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں کوئی پتھر یا کوئی چیز ڈالتے ہیں جو اس کے توازن کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہو۔ صبر کا اصل معنی ہے توازن و اعتدال کو قائم رکھنا، اور صبر کا اول اطلاق ہے کہ جو آپ کی اپوزیشن ہے وہ آپ کو مشتعل مزاج کرے گی، اشتعال دلائے گی، قدم قدم پر آپ سے الجھے گی۔ تو دعوت کے ابتدائی مرحلے میں اور آخری مرحلے میں صبر ہمارا بہترین سرمایہ ہے، زاد راہ ہے۔ اس کا معنی ہے کہ آپ نے آپ سے باہر نہ ہونا، آپ نے آپ کو حدود اللہ کے ماتحت رکھنا۔ دوسرا گالی بھی دے تو اس کو خوش دلی کے ساتھ برداشت کر جانا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ تو مستقل مزاجی اور پامردی کے ساتھ اس راستے پر آگے بڑھتے رہو۔ وَالصَّلَاةِ، اور اجتماعی نظام صلاۃ جو ہے
اس کے قیام کے لیے جدوجہد کرتے رہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بلا شبہ اس دعوت اللہ کے حوالے سے اور اقامت صلاۃ کے حوالے سے آگے بڑھنا اور اس کے قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ بظاہر مشکل نظر آتا ہے، لیکن الا علی الخاشعین، جو خشوع والے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کام کچھ مشکل نہیں ہے۔ خاشع کا معنی کرتے عاجزی، رونا دھونا اور اپنے چہرے کو وہ بنا لینا، تو یہ خاشع کا اصل معنی ہے جب درخت جو ہے وہ پھل سے لد جاتا ہے، جب شاخ ثمر بار ہوتی ہے تو وہ اپنا رخ جو ہے وہ زمین کی طرف، نیچے کی طرف کر لیتی ہے۔ خاشع کا اصل معنی ہوتا ہے ثمر باری، فیض رسانی، اور فیض رسانی کے لیے کسی کے دروازے پر خود پہنچنا۔ دیکھیے جتنی بھی نفع والی چیزیں کائنات میں وہ بے زبان ہیں، یعنی زمین، آگ، سورج، چاند، جن میں بھی نفع بخشی ہے وہ ان کے پاس لاؤڈ سپیکر نہیں ہے، لیکن ان کی نفع بخشی جو ہے اس کے لیے انسان خود ان کی طرف لپکتا ہے۔ بس انسان خاشع وہ انسان ہے جو دوسروں کی فیض رسانی کے لیے، دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے، دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ اور یہی وہ بات ہے، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، وہ جانتا ہے کہ اگر ہم دوسروں کے لیے نافع بنیں گے، نفع پہنچائیں گے، تو اس سے ذات انسانی کو بھی بقا اور استحکام حاصل ہوگا، اور ہماری سوسائٹی، ہماری امت، ہماری آئیڈیالوجی، اس کو بھی ثبات و استحکام حاصل ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس پیغام کے لیے جدوجہد کرنا بظاہر مشکل ہے، ہاں ان کے لیے بہت آسان ہے جو نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیں۔ اور میں نے جس طرح عرض کیا تھا آغاز میں کہ جہاں بھی قرآن حکیم ال لگائے گا نا، ال، جس طرح پہلے آ گیا المتقین، اس کے بعد آیت نمبر 26 اور 27 میں آیا تھا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، الفاسقین، آگے ان کو ڈیفائن کیا تھا۔ اب جہاں کہیں بھی قرآن میں فاسق آئے گا، لازم ہے کہ ان تین چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز وہاں موجود ہوگی۔ نقض عہد ہوگا، قطع موصول ہوگا، فساد فی الارض ہوگا۔ یہ قرآن کا محکم اور اٹل اصول ہے۔ اسی طرح یہاں پر آگے الخاشعین، تو الخاشعین کو الذین لا کا خود ڈیفائن کر دیا۔ خاشع کون ہوتے ہیں؟ خاشعین ایک تو اس کا مادی پہلو ہے کہ وہ دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے، اور پھر ان کا نظریاتی پہلو یہ ہے، آئیڈیالوجیکلی ان کی پہچان یہ ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو یظنون بمعنی گمان نہیں ہے، یہاں بمعنی یستیقنون ہے، جن کو یقین ہے، جن کو یقین ہے کیا، انہم ملاقو ربہم۔ ایک تو اس کا ترجمہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، یعنی لقاء اللہ جو ہے، یعنی مکافات عمل جو ہے، مکافات عمل کے وقوع پذیر ہونے پر انہیں یقین کامل ہے کہ جس طرح گندم سے گندم، جو سے جو، اس طرح مکافات عمل بھی اپنی نتیجہ خیزی میں اٹل ہے۔ جس طرح طبی کائنات کے اندر طبی قوانین ہیں اور وہ اٹل اور امر ہیں، اسی طرح اخلاقی دنیا کے اندر مادی اور مانوی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے قوانین وہ اٹل ہیں، امر ہیں۔ تو ملاقو ربہم، مکافات عمل کا جو اصول ہے وہ اپنی نتیجہ خیزی سے کبھی چوکتا نہیں ہے، اس میں کبھی فروگزاش نہیں ہوتی، اس میں کہیں تساہل نہیں ہے، وہ وقوع پذیر ہو کر رہتا ہے۔ اور آگے جو فرمایا وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو یہ جو الہ ہے
یہ مقافات عمل کی طرف ہے، نہ یہ کہ اللہ کی طرف، کہ ہر آن جو ہی ہم کوئی چیز قانون الہی کے مطابق کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ اور ثمرہ جو ہے وہ ہماری طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے، ہم اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم عمل پہلے کرتے ہیں، عمل کے نتیجے کی طرف ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہماری طرف بڑھتا ہے۔ تو بے شک وَأَنَّهُمْ، اور انہیں یقین کامل ہوتا ہے کہ ہم مقافات عمل کے نتائج و ثمرات جو ہیں وہ ہماری طرف اور ہم ان کی طرف رجوع کر کے رہیں گے۔ ناممکن ہے کہ نتائج و ثمرات کا ترتب جو ہے وہ مرتب ہونا جو ہے، نتیجہ خیز ہونا جو ہے وہ نہ ہو۔ تو ان آیات میں تو رفقائے محترم یہ ایک یعنی ایمان بالقرآن کے حوالے سے دعوت دی گئی بنی اسرائیل کو، اور یہی ایمان بالقرآن کی دعوت جو ہے آج آپ کے اور میرے لیے اور امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے لیے یہ دعوت دینا مطلوب ہے۔ اب اس کے بعد بنی اسرائیل کو یعنی آل یعقوب کو سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے اب دوسری بات، دوسری گویا کہ جو اس کی سرگزشت کا دوسرا گویا کہ مرحلہ ہے اس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ پہلا یا بنی اسرائیل خطاب جو ہے وہ ماقبل کی تجدید ہے، اور اس کے نیچے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے نتیجے میں جو نتائج و ثمرات آل یعقوب کو حاصل ہوئے ان کی یاد دہانی مطلوب ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے آل یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو کہ جس سے میں نے تمہیں نوازا۔ تو یہ جو نعمت ہے رفقائے محترم آل یعقوب کے حوالے سے، ایک تو اس کے لیے 28 سورہ القصص جو ہے اس کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ملوکیت سے نجات، فرعونیت، حامانیت اور قارونیت سے نجات، اور ان کو منصب امامت پر فائز کرنے کا انعام، اور اسی کو سورہ المائدہ جو ہے اس کی آیت نمبر 21 میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ الفاظ آئے ہیں کہ اے میری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرو۔ کیا فرمایا کہ جب اس نے تمہارے اندر انبیاء برپا کیے، نبی برپا کیے، اور آگے ہے وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا سورہ المائدہ آیت 21، کہ تمہارے اندر نبی برپا کیے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تم میں سے ہر ایک کو ملک بنایا۔ تو ملک کا معنی ہے صاحب اختیار اور ارادہ، کہ وہ اپنے اختیار اور ارادے سے اپنے آپ کو ڈھال سکنے کے امکانات کا حامل ہے۔ تو ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد جو ہے وہ اپنے آپ کو اقدار وحی کے مطابق ڈھال سکنے کے مواقع کا حامل ہے۔ تو یہ نعمت ہے، نعمت آزادی، نعمت استقلال، فریڈم ہر حوالے سے۔ اور آگے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں عالمین پر فوقیت، برتری، افضلیت عطا کی۔ تو اس عالمین کے حوالے سے ہم رب العالمین میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عالمین کا معنی ہم اثر اقوام، ہم اثر اقوام، ہم اثر اقوام جو ہیں عالمین کا وہ معنی ہے یا اقوام عالم، ہم اثر اقوام، اقوام عالم، ایک ایج یا ایپک یا عراق کے رہنے والے انسان۔ تو یہ جو تمام چرند پرند یہ سب اگرچہ رب و کل شے کے حوالے سے وہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن عالمین کا اول اطلاق اپنے اپنے وقت کے انسانوں پر، ہم اثر اقوام پر۔ تو یہ چونکہ بعد میں ایک دوست نے سوال بھی کیا تھا کہ جی اس کا ثبوت آپ کے پاس کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس ضمن میں 2-3 حوالے نوٹ کروا دوں۔ تو مثلا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 میں سیدہ مریم کے بارے میں آیا ہے کہ وَاسْتَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، وَاسْتَفَاكَ
علی نساء العالمین. تو کیا اگر عالمین کا معنی تمام جہان، نباتات، حیوانات، تو کیا نساء العالمین نباتات میں بھی ہیں، جمادات میں بھی ہیں، حیوانات میں بھی ہیں، ان کو ہم نساء کہہ سکتے ہیں. اسی طرح 29/28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حضرت لوط کی جو قوم تھی وہ ایک ایسی برائی کی مرتکب ہوتی تھی جو ان سے پہلے عالمین میں سے کسی نے نہیں کی تھی اس علاقے میں، فاحشہ. تو اب وہاں بھی لازماً ان کی ہم اثر اقوام ہیں جو اس علاقے میں پہلے آباد ہوئی، اس وقت آباد تھی. اسی طرح 29/10 میں الیس اللہ بأعلم بما فی صدور العالمین، عالمین کے سینے، عالمین کے دل اور دماغ. تو لازمی بات ہے کہ یہاں بھی اقوام عالم مراد ہے. اسی طرح سورہ الحجر 15/70 سیدنا لوط علیہ السلام سے ان کی قوم کہتی ہے اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے تمہیں عالمین سے نہیں روکا؟ تو کیا ان کو جمادات کے پاس جانے سے، درختوں کے پاس جانے سے، در و دیوار کے پاس جانے سے روکتے تھے؟ تو علم ننہک عن العالمین. تو اسی طرح 26/165 میں ذکران من العالمین، عالمین کے مرد، ذکران ذکر. تو میری بات ہے کہ عالمین کا اطلاق اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اقوام عالم، ہم اثر اقوام یا نوع انسانی، اس پر اول اطلاق ہے. اور جب یہ اعلیٰ جنس جو ہے اس کی ربوبیت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو جو ادنا چیزیں ہیں ان کی ربوبیت، اس کا رب ہونا خود بخود اس میں آ جاتا ہے. تو ہم اثر اقوام پر فوقیت اور برتری اور فضیلت. اور یہی چیز جو ہے امت مسلمہ کے حوالے سے ہے 3:139 میں کہ اگر تم میرے بتائے ہوئے ایمان پر اور میرے متعین کردہ اعمال صالحہ کو بجا لاؤ گے تو کیا ہوگا؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تو تمہارا بھی یہ ایمان تمہیں اعلون بنائے گا، غالب کرے گا، اقوام عالم پر تمہاری فوقیت اور برتری جو ہے وہ قائم ہو جائے گی. اب اس کے بعد بنی اسرائیل میں اور ہمارے اندر جو رفتہ محترم بگاڑ آیا ہے، بگاڑ، فساد اور مقافات عمل پر ایمان جو ہے وہ اپنی معنویت کھو بیٹھا ہے، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. یا یوں سمجھ لیں کہ وہ قوم اپنی فضیلت کے مقام سے گر کر رذالت کے مقام پر جو گری، تو کیوں گری؟ اس کے حوالے سے فرمایا وَاتَّقُوا یوما. وَاتَّقُوا یوما کا معنی اس دن سے ڈرو یہ نہیں، وَاتَّقُوا کا معنی ہم آہنگ کرو، ایکارڈ کرو، سازگار بناؤ اپنے آپ کو. وَاتَّقُوا یوما، اپنے آپ کو سازگار بناؤ اس پیریڈ، دور، اس نظام یا اس نظام کے نافذ ہونے کے وقت کے حوالے سے کہ جب لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کبھی بھی انبیاء علیہ السلام کا انقلاب آتا ہے. 20/14 ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا